اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا سبق نمبر 6 سفر طائف ہم نے پڑھا۔ سفر طائف میں پیش آنے والی تمام مشکلات کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و استقامت کے بارے میں ہم نے جانا، اور یہ بھی جانا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سبق کو مزید جاننے کے لیے ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے اپنے سبق کو کھول لیجئے، اپنی اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم خالی جگہوں کو نہ صرف پر کر سکیں، درست جواب پر نشانات بھی لگا سکیں۔ تو آئیے مشق شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے اعلان نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ڈیش کی طرف سفر کیا، وادی طائف کی طرف۔ نمبر 2، طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے 3 بڑے ڈیش کے پاس تشریف لے گئے، 3 بڑے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ نمبر 3، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے، حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے ڈیش پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے، بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے سفر طائف کی وجہ مختصراً بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 53 پر پہلے پیراگراف میں ملے گا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے قریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد شہروں اور بستیوں میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ارادہ فرمایا، اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ سوال نمبر 2 کہ پہاڑوں کے فرشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 54 پر آخری پیراگراف میں آپ دیکھیے کہ جب پہاڑوں کے فرشتوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اہل طائف کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ سوال کا ایک مختصراً جواب ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ انگوروں کا باغ کن 2 بھائیوں کی ملکیت تھا؟ تو اس میں صفحہ نمبر 54 پر مزید معلومات میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے جس انگوروں کے باغ میں پناہ لی تھی وہ باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ سوال نمبر 4 کہ اس واقعہ سفر طائف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو حاصل کلام میں ملے گا کہ سفر طائف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یا رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے مصائب و مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت سے برداشت کریں اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی اداس کے ساتھ گفتگو تفصیلاً تحریر کریں۔ تو آپ دیکھیں گے اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 54 پر طائف سے واپسی میں ملے گا، اس کی ہیڈنگ میں ملے گا۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخموں سے چور تھے اور شدید زخمی تھے تو انہوں نے طائف سے باہر ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے انگوروں کو دے کر بھیجا، اپنے غلام اداس کو انگور دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے تو اداس حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ تو یہ لفظ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور عراق کے شہر نینوا کا رہنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو، وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ یہ سن کر اس غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں اور سر کو چوما، یہاں تک جو ہے وہ
آپ اس سوال نمبر 1 کا تفصیلی جواب جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم طائف کیوں تشریف لے گئے؟ تو اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 53 پر پہلے پیراگراف میں ہی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اکثریت اسلام قبول نہیں کر رہی تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد شہروں اور بستیوں میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ارادہ فرمایا، اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ نبوت کا 10واں سال تھا، اور جس میں آپ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ طائف کا سفر آپ نے اختیار کیا تھا، لیکن وہاں پر بھی کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا جو ہے وہ سفر جاری رکھا اور لوگوں کو دعوت دین پہنچاتے رہے۔ ان سب کو آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے ذہنی آزمائش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ پھر آتے ہیں تحقیق کی سیرت طیبہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کتاب سے طائف کا واقعہ پڑھیں اور مزید تحقیق کریں کہ طائف والے بعد ازاں کس طرح ایمان لائے۔ سرگرمی برائے طلبہ ہے کہ اساتذہ کرام کی مدد سے وہ دعا تلاش کریں جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے سفر طائف کے موقع پر مانگی۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ ہم کس طرح حکمت و دانائی کے ساتھ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نیز طلبہ کو یہ بھی بتائیں کہ بعض و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو صبر اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور اپنے رویے کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم طائف کیوں تشریف لے گئے تھے۔ سفر طائف میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں مزید آگاہی دیں۔ آپ نے سفر طائف کی مشق کو حل کیا اور یہ جانا کہ سفر طائف اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ساتھ ہی آپ نے پہاڑوں کے فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی جانا۔ اسی کی ساری باتوں کو، ان تمام باتوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔